بلکہ تم اس پر اپنے اعمال پہ ماتم کرو اور اپنی زندگی پہ رو کہ جس زمانے میں تم دین میں نہیں لگے تھے وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر تمہارے پیچھے پھرتا تھا، وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کے تمہارے گلیوں میں آ کے گشت کرتا تھا، اور وہ اپنی ضرورتوں کو دبا کے تمہارے درمیان میں آتا تھا اور تمہارے لیے اللہ سے مانگتا تھا۔ آج اس کا حق ہے کہ اس کے بچوں کی تم فکر کرو اپنی اولاد سے زیادہ، اور ان کو دین پھیلانے کی محنت کرو، ورنہ قیامت کے دن ان کے بگڑنے کا بھی تم کو جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور میرے بزرگوں، اللہ اپنے طرف سے ہم کو آپس کی جوڑ کی توفیق دے اور ان فکروں کے اندر رہنے کی قدر و منزلت دے، اور جان مال اللہ کی امانت ہے، یہ ہماری ذاتی چیز نہیں ہے۔ اللہ ہمارے جان کو قبول کرے، ان کا کرم ہے، اللہ ہمارے مال کو قبول کرے، ان کا کرم ہے۔ اور اب ہم جان و مال کیا لگا رہے ہیں، یہ بھی عربوں کی زندگی کو دیکھو اور بیرون کے رہنے والوں کو دیکھو، ہمارے اکابر آ رہے ہیں تو ایسی محبت ان کے اوپر کہ وہ شوروم سے نئی گاڑیاں لے کے آ رہے ہیں 20-20 لاکھ کی، حالانکہ ہمارے اکابر کو 2 دن رہ کے جانا ہے اور کوئی ایسی کی تمنا بھی نہیں ہے۔ ارے بھائی یہ 40 اور 80 لاکھ کی گاڑی لے کے آ رہے ہیں، کہا کہ نہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ آنے والے بزرگوں کو آرام ملے، ہم چاہ رہے ہیں کہ ایسی پاک صاف گاڑی ہو کہ کوئی گناہگار اس میں بیٹھا نہ ہو، ہم اس میں اپنے بڑوں کو بھی جانا چاہتے ہیں۔ تو ایسی محبت کے اندر وہ ایک دم لٹا جائیں، جانے کے بعد ان کی برکتیں ہم استعمال کر لیں گے۔ مدینہ طیبہ کا قیام ہو رہا، 3 لاکھ ریال کا فرش لا کے بچھا دے رہے ہیں۔ ارے بھائی فرش تو اپنے گھروں میں بہت سارے تھے، فرما نہیں استعمال شدہ فرش پہ ہم اپنے بڑوں کو دیکھنا نہیں چاہتے، پاکیزہ نیا فرش لا رہے ہیں تاکہ حضرت کے قدم اس کے اوپر پڑے۔ تو میرے دوستوں، ہم تو مال کا 3 کا بھی خرچ نہیں کرے، جان کا حصہ بھی خرچ نہیں کیا، اور دھوکہ شیطان نے لگا دیا کہ ہم جان لگا رہے ہیں، ہم مال لگا رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں۔ ارے کام کرنے والے کو تو ان چیزوں کا احساس بھی مل جائے۔ تواضع کی تعریف ہمارے بزرگوں نے یہ کی کہ تواضع عاجزی، کہ میں مٹ گیا اس چیز کے اندر، تو مٹ جانے کی علامت کیا ہے؟ جیسے سو گیا میں، اگر کوئی سونے والا یہ کہے کہ میں جاگ رہا ہوں تو وہ سونے میں شمار ہوگا، وہ جاگنے میں شمار ہوگا، کہ سونے والا تو بے خبر ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں اتنی جان لگایا، میں اتنا مال لگایا، میں اتنا کام کیا، میں اتنا وہ ہوا، تو گویا میں بھی تواضع پہ آیا ہی نہیں، میں بھی جاگ رہا ہوں، میں بھی مٹا ہی نہیں اس راستے میں۔ اور اللہ کی طرف سے مر مٹنے کا مطالبہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کام میں مٹا دو، فنا کر دو، کہ تمہارا دیکھنا، بولنا، چلنا، پھرنا، سوچنا، یہ سب دعوت کے محور کے اوپر ہو۔ اگر مرکز فکر اور ہماری زندگی کا محور اگر دعوت اللہ کا کام بنے گا، اللہ ان سے کام لیں گے۔ اسی لیے منشا رسالے کا معروف ملفوظ ہے کہ اللہ ان سے کام لیں گے جن کی زندگی اس کام کے مطابق بدلی ہوگی، اور نہیں بدلی ہوگی تو اگر خدا نخواستہ ہم میں نفاق ہوگا تو ہم جن میں کام کریں گے ان میں بھی نفاق آئے گا، اور ان کی زبان کچھ بولے گی، ان کا دل کچھ بولے گا۔ اب اطاعت اور اخلاص نہیں پھیلے گا، مکر و فریب پھیلے گا، اور اس مکر و فریب کے چودھری قیامت کے دن ہم قرار دیے جائیں گے۔ اس لیے امانت ہے، احتساب ہے کہ اپنی اپنی ذات کو ہم نچوڑ لیں اور اپنی زندگی کو دیکھیں، اے اللہ یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے اس کام کے اندر لگا دیا اور آپ نے اس کام کے اندر چلنے کی توفیق دے دی۔ اے اللہ جیسے آپ چلا رہے ہیں اب موت تک ہمیں استقامت دے، ہمیں محروم مت فرما۔ اگر یہ جذبہ ہوگا اور ان فکروں کے ساتھ ہم چلیں گے تو اللہ پاک آگے کی قبولیت عطا فرمائے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، ایک مبارک کام اللہ نے دیا ہے، اس کی طاقت کو پہچانو، اس کی دعوت کو پہچانو، اس کی تاثیر کو پہچانو، اور پہچان کے اس کی قدر و منزلت اللہ مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے، کہ ہم ان چیزوں کو محسوس کرنے والے بنے۔ علی گڑھ میں علاقہ پہ رکھنا، وہاں اجتماع ہوا پہلی بار، اور مدتوں مشورے چلے اس زمانے میں۔ علی گڑھ کے علاقے میں حضرت جا رہے، حضرت کی بول چال اور حضرت کے محاورے وہ لوگ آسانی سے سمجھ پائیں گے نہیں سمجھ پائیں گے، اور اس بات کی قدر و منزلت کو قبول کریں گے نہیں کریں گے،
یہاں تک کہ جب آپ اتنا ماحول بنا کہ طے ہوا کہ نہیں اب حضرت کو جانا چاہیے، چنانچہ وقت پر حضرت کا پہنچنا ہوا۔ اب ایک اجتماع تھا اور لوگوں کا ازدحام تھا کہ پہلی بار حضرت آ رہے ہیں تو حضرت کو دیکھیں۔ گرما کا زمانہ تھا، شدت کی رمانت تھی۔ اب اس میں حضرت کی گاڑی آئی، اور حضرت کی گاڑی بھی کیا تھی، اس زمانے میں وہ ٹوٹی پھوٹی جیپ تھی جس میں حضرت سفر کرتے تھے بابو حیات صاحب کی گاڑی میں، جو لک لک کرتے رہتی تھی، آواز دروازوں کی پٹ پٹ آتے رہتی تھی، اور وہ اس کے اندر اللہ کا وہ بندہ اور وقت کا وہ امام اپنی سادگی کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ بواسیر کی شکایت ہے، گرمی کا زمانہ ہے، اور اس کے اندر بیٹھ کے جا رہے ہیں، اے سی کا تو تصور بھی نہیں تھا اس زمانے میں۔ اب اس حالت کے اندر چلے جا رہے، اب تھکے ہارے وہاں پہ پہنچے تو جس گھر میں حضرت کا قیام طے ہوا تھا، حضرت اندر گئے۔ حضرت کے لیے چارپائی بچھی ہوئی تھی، حضرت کے قافلے کے لیے بھی آرام کے لیے لگا دیا گیا۔ حضرت اپنی چارپائی پہ لیٹے، اتنے میں اندھیرا ہونے لگا۔ حضرت نے فرمایا بھائی کیا ہوگا، بادل آ گئے؟ فرمایا نہیں، لوگ محبت کے اندر دیوار آپ کو دیکھنے کے لیے بے چین تھے، وہ دیواروں پہ چڑھ گئے، وہ درخت پہ چڑھ گئے۔ تو وہاں ایک درخت تھا، اس درخت پہ چڑھ گئے اور دیواروں پہ سب کناروں سے چڑھ گئے کہ ایک جھلک حضرت کو دیکھ لے۔ جب حضرت کو پتا چلا کہ سب دیواروں پہ چڑھ گئے، چھت پہ چڑھ گئے اور جو درخت پہ چڑھ گئے، تو حضرت فوراً اپنی چارپائی سے اٹھے اور باہر آ کے صحن میں کھڑے ہو گئے اور سب کو دیکھنے لگے اور فرمایا بھائی کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ میں بھی تمہاری طرح اللہ کا ایک بندہ ہوں اور آیا ہوں، فرق اتنا ہے کہ میں اللہ کا نام لیتا ہوں، اگر تم بھی اللہ کا نام لینے لگو گے تو تم کو بھی لوگ دیواریں چڑھ چڑھ کے دیکھیں۔ تو میرے دوستوں، اس کام کی تاثیر یہ ہے، اور اللہ والوں کی بات میں لمحے میں اللہ کی طرف سے قبولیت آ جاتی ہے۔ آج کتنے اللہ کے بندے ہیں جو ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں تو اسٹیشنوں پہ ہجوم ہو جا رہا، جو کسی جگہ کے اوپر جا رہے ہیں تو راستے کے جانے کے اندر ازدحام آ جا رہا۔ کیا تو آپ یہاں سے گزر رہے تھے، دیکھنے کے لیے آگے، ملنے کے لیے آگے۔ تو میرے دوستوں، ان اللہ والوں کی ایک ایک بات کو اللہ نے پوری کر کے دکھایا۔ تو وہ اللہ جو اس میں اتنی قبولیت رکھے ہیں، ایسے کام کی طاقت کو پہچانو اور اللہ کے لیے اس کام کو کرنا ہے۔ غیر اللہ سے پناہ مانگنی ہے کہ نہ نفس کے لیے، نہ چاہتوں کے لیے، نہ انانیت کے لیے، نہ ایک دوسرے کو جھکانے کے لیے، نہ کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے، بلکہ ہر ایک کو گلے لگا کے کرنے کا یہ کام ہے۔ اگر یہ جذبہ آیا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے مجھے صحیح طور پر قبول کیا، اور اگر یہ جذبہ نہیں آیا تو نام اللہ کا ہے اور کام غیر اللہ کا ہے، اور جس کا کوئی بدلہ اللہ کے پاس نہیں ہونے کا، اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ کام اور کام کی نزاکت اور کام کے تقاضے اور کام کی صفات اللہ اپنے کرم سے اسے پہچان کر اپنی زندگی کو اس سے مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔